آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کو نااہل قرار دے دیا۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو توہین عدالت میں سزا سنائی۔ عدالت نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو عدالت برخاست ہونے تک سزا سنائی اور انہیں کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہل قرار دیا۔ عدالت نے نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے چیف الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعظم کو توہین عدالت پر نااہل قرار دیا گیا ہے۔ تنویر الیاس کو اپنی تقاریر میں دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرنے پر آزاد کشمیر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے آج طلب کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سر بمہر رپورٹ جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے رپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کرائی گئی۔ رپورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر کے چیمبرز میں بھجوائی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو پنجاب الیکشن کے انعقاد کے لیے 10 اپریل تک فنڈز کی فراہمی کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے 13 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اجلاس میں جسٹس مسرت ہلالی کو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنانے پر غور ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی اس وقت قائم مقام چیف جسٹس کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کی پاکستان میں دوبارہ آباد کاری عمران خان اور ان کی حکومت کی حکمت عملی تھی۔ آباد کاری کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بڑا انکشاف۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ اسلام آباد کے کابل میں حکمران طالبان رہنماؤں سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن افغان طالبان حکام پاکستان پر حملوں میں اپنی سرزمین کے استعمال کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی آج بھی پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا پر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے ہمراہ افغانستان کے 1 ماہ پہلے دورے میں یہ معاملہ زیر بحث آیا تھا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت طالبان کی آج بھی مدد کر رہا ہے۔ عمران خان کے موقف میں تبدیلی آتی رہتی ہے، قومی ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد دوبارہ صدر مملکت کو بھجوا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر صدر نے 10 دن میں دستخط نہ کیے تو بل از خود قانون بن جائے گا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر نے اب بھی دستخط نہ کیے تو 20 اپریل کی شام کو بل کے قانون بننے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بل کثرت رائے سے ترمیم کے ساتھ منظور ہوا تھا۔ نئے قانون کے تحت از خود نوٹس کا چیف جسٹس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ 3 سینئر ججز از خود نوٹس سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ اصلاحاتی بل کو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں محمد شافع منیر ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی جس میں وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو حاصل ہے۔ پارلیمنٹ کی سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی غیر قانونی ہے۔ سپریم کورٹ سے متعلق قانون سازی بدنیتی پر مبنی ہے۔ دوسری جانب وکیل سعید آفتاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو چیلنج کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست خارج کر دی گئی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست کی مخالفت کی۔ باجوہ میرے معترف ہیں تو ان سے پوچھیں، عمران خان نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے انکشافات۔ حسین حقانی نے کہا کہ عمران خان نے 26 سال میں اپنا امریکہ مخالف امیج بنایا۔ میرا ان 174 ارکان اسمبلی میں سے کسی سے رابطہ نہیں تھا۔ امریکہ میں لابیز کا کردار الگ ہے اور صحافی اسکالرز کا کردار الگ ہے۔ امریکی تھنک ٹینکس کے ساتھ بہت سارے لوگ ریسرچ کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے موقف کی وجہ سے عمران خان مجھے غدار تک کہتے رہے۔ میں اس طرح سے یو ٹرن نہیں لیتا۔ امریکہ کو عمران خان کے امیج کے لیے میری ضرورت نہیں۔ ہمیشہ جنرل باجوہ کے موقف پر تنقید کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی۔ کالعدم تنظیم کے 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان کے مطابق تھانہ ڈیرہ ٹاؤن میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سرچ آپریشن کیا گیا۔ چاروں گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان مفتی نور ولی محسود گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا۔ پاکستانی روپے کی بے قدری ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 33 پیسے کے اضافے کے ساتھ 288 روپے 42 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر اونچی اڑان بھرتے ہوئے 2 روپے مہنگا ہو کر ڈالر کی قیمت فروخت 295 روپے ہو گئی۔
स्वीडन ने पाकिस्तान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। स्वीडन के सफारत खाने ने पाकिस्तान में वीज़ा सर्विस आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। स्वीडन सफारत खाने ने अपनी वेबसाइट पर ऐलान जारी करते हुए कहा कि माइग्रेशन सेक्शन कोई दरख्वास्त नहीं ले रहा, वीज़ा सर्विसेज आर्जी तौर पर बंद की जा रही हैं। कहा गया कि स्वीडन का सफारत खाना इस्लामाबाद की सूरत हाल के बायस बंद किया गया है। और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कीवी टीम दौरे पाकिस्तान के दौरान 5 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलेगी। न्यूजीलैंड की क़यादत टॉम लेथम करेंगे। मेहमान टीम 2 दिन आराम के बाद 13 अप्रैल को पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रनुमाई भी इसी रोज़ होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान रावलपिंडी और कराची में होने वाले मैचेस के टिकटों की ऑनलाइन फ़रोख्त आज से शुरू हो गई। रावलपिंडी में T20 मैचेस के टिकट की कम से कम कीमत 500 रुपये और वनडे मैच की टिकट 300 रुपये में दस्तियाब होगी। कराची में वनडे मैचेस की टिकट 250 रुपये से 1000 रुपये तक दस्तियाब होंगे।